کیا سویڈن میں اب گھر خریدنا آسان ہو جائے گا؟ اس حوالے سے حکومت کو جو نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں ان کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کل ایک ولاگ میں نے اپلوڈ کیا تھا جو سویڈن میں نصف صدی سے مقیم دانشور شاعر جناب احمد فقی صاحب کے ساتھ گفتگو تھی۔ اگر آپ نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو میری درخواست ہے کہ اسے آپ ضرور دیکھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی جانب کہ کیا سویڈن میں مستقبل میں گھر یا اپارٹمنٹ خریدنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی تھی۔ اس انکوائری جو کمیٹی ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے پیٹر انگلند، انہوں نے سویڈن کے جو مارکیٹ اکانومی کے منسٹر ہیں نکلاس ویکمان، ان کو رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کل پریس کانفرنس میں اس کی جو ہے وہ تفصیلات بتائی ہیں۔ موجودہ جو قوانین ہیں ان کے تحت سویڈن میں جو گھر خریدنا جو ہے وہ کافی تھوڑا مشکل ہے۔ اس میں زیادہ آپ کے پاس رقم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے جب وہ قرض لے لینا گھر کے لیے تو اس کی جو ادائیگی ہے اس کی قسطیں بھی جو ہے وہ زیادہ دینا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی تاکہ وہ اس چیز کا جائزہ لے کہ کیا ان قوانین کو آسان کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو لوگ سویڈن میں گھر خریدنا چاہتے ہیں، خصوصاً جو نوجوان ہیں جو ابھی جاب شروع کرتے ہیں، جن کے پاس اتنی زیادہ انکم نہیں ہوتی، تو وہ بھی آسانی سے گھر خرید سکیں۔ تو جو موجودہ اس وقت سویڈن میں قوانین ہیں اپارٹمنٹس یا گھر خریدنے کے لیے، جس کو مورگیج کہتے ہیں، بینک سے آپ قرض لے کے گھر خریدتے ہیں، یہ 2016 میں تبدیل ہوئے تھے۔ تو 2016 کے بعد یہ قوانین کافی سخت ہو گئے، اور اس موجودہ جو قوانین اس وقت بھی جو نافذ ہیں، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی نے گھر خریدنا ہے تو گھر کی مالیت جو 50% اس کی مالیت ہے، اس کا 1% آپ کو جو ہے وہ مورگیج کی صورت میں واپس کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے 70% تک قرض لیا ہوا ہے تو پھر 2% ہے، اور بعض صورتوں میں اس سے بڑھ سکتا ہے۔ اور جو بھی گھر یا اپارٹمنٹ خریدنا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو قرضہ حکومت دیتی ہے یا بینک دیتا ہے وہ 85% تک مل سکتا ہے۔ 15% آپ کے پاس اپنے پیسے ہونے چاہیے، یعنی اگر کسی نے 1 ملین کا اپارٹمنٹ خریدنا ہے تو اس کے پاس 1.5 لاکھ ہونا چاہیے، باقی جو ہے وہ 8.5 لاکھ جو ہے وہ بینک آپ کو دے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ مورگیج دینی ہے، یعنی ایک تو آپ نے اس کا جو اس کا شرح سود ہے وہ آپ نے دینی ہے، انٹرسٹ آپ نے پے کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ اصل رقم جو ہے وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جو آمدنی ہے اس کا جو 4.5 گنا جو ہے اس سے زیادہ قرضہ نہیں لے سکتے۔ اگر اس سے زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو مزید 1% مورگیج دینا پڑے گی۔ تو اس طرح سے جو مورگیج سالانہ کی بنیاد پہ وہ دینا پڑتی ہے، وہ اپنی آمدنی کا 1 سے 3% تک جو ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ 50% تک اس کی مالیت تک جو گھر ہے وہ آپ کو رقم واپس کرنا پڑتی تھی۔ تو یہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر خریدتے ہیں۔ پھر جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور مورگیج تو آپ نے دینی ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے یہ سٹیبل رہے، اور کرائسس کی صورت میں جو بینک ہے ان پہ کو مسئلہ نہ ہو، تو تاکہ ان کو جو ہے وہ واپس قرضہ ملتا رہے۔ لیکن اب جو نئی تجاویز آئی ہیں ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں، اور اس میں جو انکوائری کمیشن کے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں پیٹر انگلند، انہوں نے کہا جی کہ اگلے سال موسم بہار میں وہ مزید اس حوالے سے تجاویز دیں گے۔ تو بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ ابھی انہوں نے تجاویز کی ہیں، اس پہ جو ہے وہ بہت سی آراء آئی ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا اس میں یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ان کو ریویو کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب حکومت کے پاس جائے گی پھر حکومت جو ہے وہ ان کو منظور کرے گی۔ تو ابھی کوئی خاص تاریخ نہیں انہوں نے بتائی کہ کب سے یہ نافذ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سویڈن میں قانون سازی بہت ٹائم لیتی ہے۔ یہ ان ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ رات کو اسمبلی کا اجلاس ہو اور جناب 1 گھنٹے میں یا 15 منٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد قانون بن جائے۔ سویڈن میں اچھی طرح سے دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، تمام رائے لے کے، مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی رائے لے کے پھر جا کے جو ہے وہ قانون بنتا ہے۔ تو ابھی جو انہوں نے تجاویز دی ہیں
इसमें उन्होंने कहा जी कि दो इसके जो है वो मराहल होंगे, दो स्टेप्स होंगे घर या अपार्टमेंट खरीदने के हवाले से। एक तो ये है कि 85% की बजाय 90% तक जो है वो लोन बैंक देगा। तो आपके पास 15% भी आपसे 10% होगा तो काम चल जाएगा। तो एक तो ये मतलब अच्छी तजवीज़ है, यानी 1 मिलियन के मकान के लिए 1 लाख तक काफ़ी है। दूसरा कि आपकी जो अपनी आमदनी है, जैसे मौजूदा है कि 4.5 गुना से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते, लेंगे तो एक्स्ट्रा अमोटेरिंग होगी। तो अब उसमें वो कह रहे हैं कि 5.5 गुना तक ले सकते हैं, यानी आप कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं। कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब टोटल कर्जा, और उसके बाद जो मकान का कर्जा वो भी आप 90% तक ले सकते हैं। और इस सूरत हाल में बैंक जो है वो अब आसानी से कर्जा दे सकेगा और ज़्यादा कर्जा दे सकेगा, ये 2 चीज़ें होंगी। और उसके बाद दूसरा ये है कि जो 70% तक जो कर्जा है, तो उसकी 2% आमोटेरिंग सालाना की बुनियाद पे देना पड़ती थी, अब वो 1% आपको देना पड़ेगी, तो वो भी किस्त यानी उस लिहाज से भी कम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नई तजावीज़ आ रही हैं, इनसे क्या जो नए लोग हैं क्या उनको इस फ़ायदा होगा, या जिन्होंने ऑलरेडी इस वक़्त जिनके पास घर हैं, क्या वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो 2016 में जब ये कवानीन बने थे नए घर खरीदने के हवाले से, तो ये नए लोगों के लिए थे जिनके पास पुराने कर्ज़ थे घर के, तो उनको नहीं छेड़ा गया था। तो पहले ये होता था कि लोग सिर्फ़ कर्ज़ ले लेते थे और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते थे, मॉर्गेज पे नहीं करते थे। 2016 से पहले मॉर्गेज पे करना ज़रूरी नहीं था। तो वो लोग अगर उन लोगों के पास आज भी 2016 से पहले के कर्ज़ हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट ही पे कर रहे हैं। उनकी मर्ज़ी है मॉर्गेज दें या ना दें। इसलिए 2016 में कहा गया कि नए आने वाले। अब ये जो आ रही है तजावीज़, इसमें क्लियर नहीं है कि ये नए लोगों के लिए होगा या जिनके पास अब घर है, अब कर्ज़ा है, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये नए लोगों के लिए ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना रीशेड्यूल करा लें, नई मॉर्गेज करवा लें या नया घर खरीदें। तो इसमें बुनियादी तौर पे नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसमें दोनों तरह की आरा आ रही हैं कि ये फ़ायदा भी है, नुकसान है। टेलीविज़न पे मुबाहिसा भी हुआ है इसमें, दोनों तरफ के लोग थे। गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के जो मुआशियात के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के थे लिंडब्लोम, उनका कहना ये है कि ये तजवीज़ अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए है कि घर खरीदना आसान हो जाएगा, लोगों को कर्ज़ मिलेंगे, लेकिन इसका दूसरा नुकसानदेह पहलू ये है कि लोग ज़्यादा कर्ज़ा ले लेंगे अभी, कर्ज़ा उनको ज़्यादा मिल जाएगा और कल को अगर कोई मुआशी हालात ख़राब हुए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो फिर उनके लिए वापस करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने दोनों जो है वो पहलू बताए हैं। बहरहाल ये यहाँ की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम स्वीडन में रहने वाले लोग जो घर खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी मुफ़ीद मालूमात होगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है, वो अपनी राय ज़रूर देखिए। और शाम को आप एक और व्लॉग देख सकेंगे जिसमें स्वीडन की जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं, तो वो मैं उसमें शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।